سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بیماریوں کے بارے میں معلومات دینے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم بہت آسان زبان میں ان چیزوں کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک یہ معلومات پہنچیں اور آپ اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ ہیڈ انجری اور ایپیلیپسی یعنی کہ مرگی کے دورے پڑنے کا جو عمل ہے وہ ہیڈ انجری میں بھی ہو سکتا ہے یا اس کے کیا تعلق ہے۔ مرگی کا پہلا دورہ پیدائش سے 20 سال کی عمر میں ہوتا ہے اور اس کی زیادہ تر وجوہ میں پیدائشی نقائص یا گردن توڑ بخار وغیرہ شامل ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پیدائش کے دوران بھی بعض دفعہ ہیڈ انجری ہو سکتی ہے، جیسے اگر ڈیلیوری کے دوران فورسیپس استعمال کی جائیں اور ڈیلیوری میں بچے کی ڈیلیوری میں زیادہ یعنی کہ اس کے دماغ کے اوپر پریشر پڑے گا تو ہیڈ انجری ہو سکتی ہے، جو کہ بچپن میں تو ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ بچہ ان چیزوں کو ظاہر نہیں کر سکتا کہ کیا تکالیف ہیں، لیکن بعد میں بڑے ہونے کے بعد وہ کسی مرض کی شکل میں سامنے آ سکتی ہیں۔ اسی طرح میننجائٹس کا بھی اثر ہے۔ اگر بچے کے دماغ کے اندر انفیکشن ہو گیا تو وہ میننجائٹس کی شکل میں یا گردن توڑ بخار کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ دونوں مسائل جو ہے اگر ٹھیک بھی ہو جائیں تو فیوچر میں یعنی کہ بعد میں جا کے ایپیلیپسی کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تاہم آدھے سے زائد لوگوں میں اس کی وجہ صرف دماغی خلیوں میں بے ربط برقی لہروں کا اخراج ہے، یعنی کہ جو دماغ کے اندر الیکٹریکل امپلسز پیدا ہوتے ہیں اگر ان کی روانی قاعدے سے چلتی رہے تو کوئی مسائل پیدا نہیں ہوتے، لیکن اگر ان میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے اور وہ جو برقی لہریں ہیں وہ ادھر ادھر جانے لگے تو اس کا اثر سے مرگی یا ایپیلیپسی پیدا ہو سکتی ہے۔ 20 سال کی زائد عمر میں اگر مرگی کا دورہ پہلی بار ہوا ہے تو اس کی زیادہ وجوہات جو ہیں وہ دماغی چوٹیں یا دماغی رسولی یا فالج کے کچھ اثرات ہو سکتے ہیں، یعنی کہ دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہیڈ انجری کی وجہ سے ایپیلیپسی جو ہے اگر 20 سال سے پہلے ہوئی ہے تو اس میں یہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیدائشی طور پر اس کو دماغ کو چوٹ لگی ہے یا میننجائٹس یا گردن توڑ بخار کی وجہ سے یہ مسائل ہوئے ہیں۔ اور اگر 20 سال کے بعد ایپیلیپسی کا دورہ پڑتا ہے تو اس کی زیادہ تر وجوہات جو ہیں دماغی چوٹیں، ہیڈ انجری یا دماغ میں رسولی یا فالج کے کچھ اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے علاج کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل کے دور میں انتہائی ڈائگنوسٹک پروسیجرز یعنی کہ تشخیص کرنے کے آلات موجود ہیں جس کے ذریعے بہترین ڈائگنوسس ہو سکتی ہے اور ان کو صحیح بھی کیا جا سکتا ہے۔